کہ جو آدمی اپنی ذات سے، اپنی ذات کی اصلاح کی پوری کوشش میں لگا ہوا ہے، اپنی نماز، اپنا ذکر، اپنی تلاوت، اپنی عبادت، حج اور زکوٰۃ اور عمرہ اور اعمال، سب کچھ اپنی ذات سے پورا کر رہا ہے، اپنے نفس کی اصلاح میں پوری قوت لگا رہا ہے، لیکن دوسروں کو دعوت نہیں دے رہا ہے، علماء نے لکھا ہے اس کا ایمان کامل ہوگا نہیں۔ سوچو تو صحیح، میں نہیں کہہ رہا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں میں کہہ رہا ہوں، علماء نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے اسی طرح کہ جو شخص اپنے نفس کی اصلاح میں لگا ہوا ہے لیکن دوسروں کو دعوت نہیں دے رہا ہے، دوسروں کو آمادہ نہیں کرتا ہے عبادت پر، نماز پر، ذکر و تلاوت پر اور پورے دین پر آمادہ نہیں کرتا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس اپنی اصلاح کی کوشش میں لگنے والے کا ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک دوسروں کو آمادہ نہ کرے۔ اور آمادہ کرنا، وہی میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، آمادہ کرنا یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ کتابوں کے اندر علم لکھا ہوا ہے یہاں سے پڑھ لو، نہیں، کتاب میں لکھنا امر معروف نہیں ہے، منکرات کی کتاب میں لکھنا نہی منکر نہیں ہے۔ یہ اس زمانے میں مسلمان کو دھوکہ لگا ہے کہ اوامر نواہی کتابوں میں لکھ دو تاکہ آپ اس ذمہ داری سے فارغ ہو جائیں، نہیں، کتاب میں اوامر کا لکھنا امر معروف نہیں ہے، اور کتاب میں منکرات کو لکھنا یہ منکرات کا علم ہے، یہ منکرات کی سے روکنے کی محنت نہیں ہے، یہ معروفات کا علم ہے، یہ معروفات میں لانے کی محنت نہیں ہے۔ معروفات، منکرات اگر لکھے ہیں کتابوں کے اندر تو یہ اوامر نواہی کا علم ہے، یہ اسے روکنے کی محنت نہیں ہے، یہ اللہ کے احکام لانے کی محنت نہیں ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نقل و حرکت کے ذریعے لوگوں کو دعوت دے کر عمل کی طرف لانا، یہ اصل دعوت ہے، اور اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، یہ بس سب کے ذہن میں رہے۔ تبلیغ اور دعوت کا موضوع ہی پھرنا ہے۔ ہم اجازت کیا کرتے ہیں کہ ہمارا جمع ہونے کے لیے نہیں ہے، صرف ہمارا جمع ہونا بکھرنے کے لیے ہے۔ الصلاۃ جامعہ، اس کا اعلان ہوتا تھا، صحابہ جمع کیے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ ادھر والے سامنے کے رخ پر چلے جائیں فلاں فلاں ملک میں، ادھر والے اس رخ پر چلے جائیں فلاں فلاں ملک میں، ادھر والے ادھر چلے جائیں فلاں فلاں ملک میں۔ جی ہاں، یہ جمع ہونا بکھرنے کے لیے ہے۔ ہمارے اجتماعات کا مقصد صرف بات کر لینا اور کچھ وقت کے لیے جمع ہو جانا نہیں ہے، ہمارا جمع ہونا بکھرنے کے لیے، اس لیے کہ مسئلہ ساری امت کا ہے، مسئلہ ساری امت کا ہے، ساری انسانیت کا ہے۔ پیر کے انگوٹھے میں اگر زخم ہے، آپ بتائیے، آپ پیر کے انگوٹھے کے زخم کے آدمی کو کہتے ہیں کہ فلاں صاحب بیمار ہیں، فلاں صاحب بیمار ہیں، حالانکہ زخم کہاں ہے؟ زخم پیر کے انگوٹھے میں ہے، صرف پیر کا انگوٹھا بیمار ہے، پورا بدن صحت یاب ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب بیمار ہیں۔ عجیب بات ہے، جب حدیث میں فرما دیا کہ ساری دنیا میں بکھرے ہوئے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں، پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ نہیں جی ہندوستان میں تو بہت دین ہے، کافی ہے، فلاں ملک میں بے دینی ہے تو اس ملک کی ہے، پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ فلاں صاحب بیمار ہے؟ یہ کہنا چاہیے انگوٹھا بیمار ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اس ایک انگوٹھے کی بیماری پورے بدن کی بیماری سمجھی جاتی ہے۔ ایسے ہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں رہنے والا ہر مسلمان، صوبے میں رہنے والا ہر مسلمان، اس علاقے میں رہنے والا ہر مسلمان سارے عالم کے لیے بے چین ہو کہ اگر امریکہ میں ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو ہندوستان کا مسلمان اس کے لیے بے چین ہو۔ یہ نہیں کہ میری ذمہ داری نہیں ہے، ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ساری دنیا بکھرے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں، پیر کے زخم کا انگوٹھا پیر کا نہیں ہے، یہ پورے بدن کا زخم ہے۔ بخار پورے بدن کو اس زخم کی وجہ سے، اگر مسلمان کی بے دینی سے متاثر نہیں ہے تو سمجھ لو کہ اس کو فالج پڑ گیا ہے، کیونکہ جب فالج پڑ جاتا ہے کسی پر تو اس کے پیر میں کیل چبھے، یا اس کے آپ دیکھیں گے جب فالج ہو جاتا ہے نا، ڈاکٹر ان کے پیر میں کوئی چابی یا کوئی کیل چبھا کے دیکھتے ہیں، اگر پیر ہلے، پورا بدن اس کا ہل جائے اور مریض کو تکلیف محسوس ہو، ڈاکٹر کہتے ہیں الحمدللہ
آپ کا مریض خطرے سے باہر ہے، اٹیک ہوا ہے اس کو، لیکن ایسا نہیں ہے، فالج کا اثر نہیں ہے۔ جی ہاں، آپ دیکھتے ہیں نا، کیوں بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس کو برین ہیمریج ہو جائے یا دماغ کی رگ پھٹ جائے، بلڈ پریشر سے ہو جاتا ہے عام طور سے، پہلا کام کیا کرتے ہیں ڈاکٹر بتاؤ؟ پیر میں سوئی چبھائیں گے، یہ سر میں نہیں، سر سے دور پیر میں۔ یہ دیکھنا ہے کہ اس کے پیر کا تعلق دماغ سے رہا یا نہیں رہا۔ جی ہاں، دماغ کی رگ کو پیر میں جا کے چیک کرتے ہیں، تو جیسے ہی کیل چبھائی پیر میں، پورا بدن ہل گیا۔ کیوں نہیں؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ ڈاکٹر کیا کہے گا؟ الحمدللہ، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ بس میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان اگر ساری دنیا کی بے دینی کے لیے مسلمان بے چین ہے، اور وہاں دین کا نقصان ہو فلاں ملک میں، جیسے میں نے عرض کیا کہ پیر کے اندر کیل اگر چبھے اور ساری دنیا کے مسلمان اس کے لیے بے چین ہو جائیں، تم کہا جائے گا کہ ہاں اس کے پیر کا تعلق اس کے جسم سے ہے، اور اس کے تمہارا یہ آدمی خطرے سے باہر ہے۔ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان خطرے سے باہر ہے اگر مسلمان کی بے دینی سے متاثر ہے، اور اگر یہ پیر میں کیل چبھانے سے یہ مریض نہیں ہلتا ہے، اور اس کے مریض کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے، تو پھر یہ مریض بس پھر جیسی زندگی گزرتی ہے فالج والوں کی، آپ جانتے ہیں یہ زندگی گزرتی ہے فالج والوں کی، کہ ان کی زندگی موت برابر ہوتی ہے، ان کی موت و حیات برابر ہوتی ہے۔ 20 سال 30 سال موت کا انتظار کرتے ہیں بستر پر پڑھ کے فالج والے۔ دیکھیے میں مثال دے رہا ہوں، اور یہ مثال اس سے زیادہ فٹ کوئی مثال نہیں ہو سکتی اس امت کی نقل و حرکت اور اس امت کے پورا ایک جسم ہونے پر۔ اس چیز کو سامنے رکھو۔ تبلیغ کا مقصد صرف کلمہ نماز کو صحیح کر لینا نہیں ہے، تبلیغ کو چلتا پھرتا مدرسہ نہیں ہے کہ اسے فارغ ہو کر بیٹھ جائیں، پڑھ کر فارغ ہو جائیں، بلکہ پورے دین کو پورے عالم میں قائم رکھنے کی ایک مسلسل محنت ہے۔ مولانا صاحب فرماتے تھے اگر ہر سال 4 مہینے ہر ایمان والا اگر ہر سال 4 مہینے اللہ کے راستے کے خروج کے لیے فارغ نہ کرے تو مولانا صاحب فرماتے تھے یہ ایمان کی حلاوت نہیں چکھ سکتا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی آیت کی بنیاد پر حضرت نے فرمایا ہے۔ اس نے فرمایا ہے کنتم خیر امتی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس آیت کے ذیل میں حضرت کا یہ فرمانا ہے کہ جب تک ہر مومن ہر مسلمان 4 مہینے سالانہ ہر سال 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکلنے کو اپنا معمول نہ بنائے یہ ایمان کی حلاوت نہیں چکھ سکتا۔ اور اسی کے دلیل پر یہ عرض کر رہا ہوں کہ علماء نے لکھا ہے، ترجمان السنہ کی 2 جلد میں لکھا ہوا ہے کہ اگر اپنی ذات کی کوشش میں لگا ہوا ہے اور دوسروں کو آمادہ نہیں کرتا ہے تو ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اسی کے دلیل پر یہ عرض کر رہا ہوں کہ علماء نے لکھا ہے، ترجمان السنہ کی 2 جلد میں لکھا ہوا ہے کہ اگر اپنی ذات کی کوشش میں لگا ہوا ہے اور دوسروں کو آمادہ نہیں کرتا ہے تو ایمان کامل نہیں ہوگا۔